عزوجلال سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے اس میں رب غیبی خزانوں سے ہماری مدد کرے اور ہمارا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے اللہ اس میں ہمیں کامیاب کرے۔ آج 5th جنریشن وار، ہائیبرڈ وار پیک پہ خاص کر ٹارگیٹ کیا ہوا ہے پاکستان کو اور امت مسلمہ۔ بدقسمتی سے فیک نیوز کا دور دورہ ہے اور بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے، اور جو الٹیمیٹ گولز اور آبجیکٹیوز ہیں اس پر کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے۔ تحقیق نام کی چیز ہے نہیں، انٹریکشن ہے نہیں، جس کی وجہ سے یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے جب یہ ذمہ داری مجھے دی تو انہوں نے مجھے تاکید کی کہ آپ نے نہ صرف آواز بننی ہے بلکہ آپ نے آنکھ اور کان اور پاؤں اور ہاتھ بن کے یہ ثابت کرانا ہے کہ آپ آفریدی بعد میں ہو، پہلے آپ کشمیر کاز کے لیے کشمیری بیٹا بن کے دکھاؤ۔ یہ وہ انیشیٹو ہے جس میں راضی رب کو کرنا ہے۔ رب راضی تو سب آزمائشیں اور پریشانیاں آٹومیٹکلی بندہ بائی پاس کر کے ان کو کراس کر جائے۔ اگر مخلوق کو راضی کرو گے اور رب ناراض ہے تو انجام سب کو ہوگا۔ میں آپ سب کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میری ٹیم کا نام ہے ٹیم ہیومینٹی اینڈ ٹیم پاکستان۔ ہم انسانیت کی بات پہلے کرتے ہیں۔ آپ کے لیے، آپ تمام کشمیر سے جڑے ہوئے، چاہے وہ میرا فخر جو اور غرور ہے، وہ کشمیری ڈائسپورا یا پاکستانی ڈائسپورا جو دنیا میں اقوام عالم کو حیران کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی عظمتوں کو، ان کی کمٹمنٹ کو، ان کی شجاعت کو سلام ہے۔ ان کے لیے بھی میرے دروازے کھولے۔ پھر آزاد کشمیر کا بچہ تمام سٹیک ہولڈرز، ان کے لیے دروازے کھلے۔ پھر وہ تمام کی سٹیک ہولڈرز، سول سوسائٹی، ہم سیکھیں گے آپ سے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسی سوچ اپنائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس کاز کا حصہ ہیں اور اس کے ہر فیصلے میں آپ برابر شریک ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس سے پہلے ڈسکنیکٹ تھا، اور اس ڈسکنیکٹ کو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فخر امام صاحب میرے بزرگ ہیں، باقی وہ سٹالورٹس جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، میرا اور ان کا کوئی کمپیریزن اور مقابلہ نہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ رب قرآن میں کہتا ہے کہ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، یا 72-73 سال سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، میرے خیال میں اب وقت آ گیا انشاءاللہ جس کا ثمر اب ہمیں ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں آج جلدی چاہے وہ ڈومیسائل ایکٹ ہے، چاہے وہ سٹیزن ایکٹ ہے، چاہے وہ 35A اور 370، وہ ڈیموگرافک چینجز، وہ نیتن یاہو کے اپروچ کو مودی جس طرح لے کے جا رہا ہے، یہ ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں اس کو۔ دوسری طرف اللہ نے ہر مذہب اور ہر ملک کے پاسیوں اور تمام انسانیت کے لیے کچھ قوانین رکھے، یعنی آج پوری دنیا کے لیے جتنے مذاہب ہیں ان کے لیے سب سے پہلے آسمانی کتابیں، پھر آسمانی صحیفے، پھر ہم جب سکھ برادری کی بات کرتے ہیں تو گرنتھ
ہندو برادری کی بات کرتے ہیں تو ویدا، مسلمان کے لیے قرآن مجید، مسیح بھائیوں کے لیے انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، اسی طرح توریت، زبور، ہر مذہب کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا اور جس کو فالو کر کے اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی کمٹمنٹ کا وہ مذاہب اظہار کرتی ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس چارٹر، اسی طرح تمام ممالک کے کانسٹیٹیوشن، ریٹن اور ان ریٹن، یہ تب ایک چیز پر متفق ہیں، وہ ہے انسانیت۔ انسانیت کی تذلیل کی نفی کا نام ہے تمام مذاہب، UN کا ہیومن رائٹس کا چارٹر اور دنیا کے تمام ممالک کے جو بھی قوانین ہیں۔ آج میں ذرا یاد دلانا چاہوں گا ان قوتوں کو جو شاید ماضی کو بھول چکے۔ کیا وجہ تھی کہ پوپ اور کنگ کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی اور اس کا خمیازہ یورپ میں ایسے سامنے آیا کہ خون کی ندیاں بہائی گئی؟ وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جب اقتدار کے نام پہ یہ سب قوتیں، مونارکی ہو یا چرچ ہو یا وہ تمام قوتیں جو اپنی ذاتی مفادات رکھتی تھی، کیا پھر پہلی جنگ عظیم دنیا بھول گئی؟ پھر لیگ آف نیشن بنی۔ لیگ آف نیشن کیوں بنی تھی؟ لیگ آف نیشن اس لیے بنی تھی کہ اس سے پہلے نیشن سٹیٹ سسٹم میں مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اپنوں کو کچلتا ہوا اقتدار کی خاطر، نئے علاقوں کی خاطر، ان کے وسائل کی خاطر لوگوں کو اور انسانوں کو کاٹتے اور ان کی تذلیل کرتے، جیسے بغداد میں ہلاکو نے کیا تھا۔ آج دنیا یہ کیوں بھول رہی ہے کہ ہم نے مہذب بننا تھا؟ آج دنیا 17 نکاتی ایجنڈے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اور تو چھوڑے، ماحولیات اور جانوروں کے حقوق کو ویلیو کرو، لیکن دوسری طرف ہم تاریخ بھولنے والی وہ ایک بدقسمتی سے وہ قوتیں جو اس دنیا پر مختلف طریقے سے ان کا اثر ہے یا ان کے اختیار میں جو چیزیں ہیں، تو لیگ آف نیشن اس لیے ناکام ہوا کہ جرمنی سے انہوں نے بہت سارے علاقے لیے اور جرمنی کو اپائج کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا تو جرمنی نے سب سے پہلے کام کیا شروع کیا؟ طاقت بڑھانی، چاہے وہ سمندری طاقت، چاہے وہ کنونشنل ویپنز ہو، ہر لیول پر جرمنی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کہ میں اپنی عزت اور اپنا وہ جو ماضی ہے اس کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جرمن قوم نے پھر کیا کیا؟ چیک ریپبلک، پولینڈ، اور میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر دوسری جنگ عظیم پوری دنیا کے سامنے، اس کے کیا نتائج آئے؟ 1945 میں اقوام متحدہ کا مقصد کیا تھا بنانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ سب کو عزت دینی ہے، جنگوں سے بہت سیکھ لیا اور آگے جا کے ملکوں کو مساوی نظر سے دیکھا جائے گا، ان کے حقوق پامال نہیں ہوں گے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جائے گا اور دنیا کو مہذب طریقے سے آگے لے کے جایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے اندر پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل ممبر بنے، نان پرماننٹ بنے، مختلف ہیومن رائٹس کو جنیوا میں الگ کہ اس کے لیے الگ سوچ اور فکر اور ہر ملک کی نمائندگی اور ہر ریجن کی نمائندگی ہو۔ ممالک 195 تک پہنچ گئے، لیکن دنیا بھول گئی کہ آج کی اس دنیا میں جہاں پہ مجھے کہا جاتا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، 17 نکاتی ایجنڈا کے لیے آپ محنت کریں، آج مجھے تو یہ کہا جاتا ہے FATF پہ، فائنینشل ٹاسک فورس پہ، کہ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ، وہ تمام تنظیمیں جو کہ کسی حوالے سے ملکوں کو یا معاشروں کو خطرہ بنی ہوئی ہیں، ان کے خلاف آپ نے تمام اداروں اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ نے ان کا راستہ روکنا ہے۔ آج دنیا تو مجھے بتا رہی ہے کہ انٹرنیشنل بینکنگ میں اوور آل
نئے قوانین لائے جائیں تاکہ دنیا میں وہ لوگ، وہ قوتیں جو انسانیت کے امن کے لیے خطرہ ہے، ان کا راستہ روکا جائے۔ لیکن حیرانگی اور پریشانی کا عالم ہے کہ 327 کم و بیش دن سے کشمیر لاک ڈاؤن ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 24 دن کوارنٹائن میں گزارے ہیں۔ وہ 24 دن اور 24 راتیں جس اضطراب سے میں گزرا ہوں، میں حیران ہوں ان بزرگوں، ماؤں، بہنوں، جوانوں کو، اور اس ایک ایسی سوچ رکھنے والے، غیرت مند، شجاعت اور عصبت والے جو اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں، کہ بلا خوف اور بلا جھجک وہ نہ صرف کووڈ کا بلکہ 9 لاکھ کشمیریوں کے ہر ظلم کا، ان کے قوانین کا، ان کے انسانیت سوز مظالم، شاید چنگیز اور علاقوں کو بھول جائیں لوگ جو وہاں پہ نہتے معصوم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور دنیا خاموش ہے۔ اور خاموش اگر اس لیے ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے ہندوستان، اور دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور قوموں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ میرا کاروبار اور میرے جو ٹریڈ، جو اوور آل جو انٹرسٹ ہے، ان کو نقصان پہنچے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ دنیا کی، اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کر لیں تو 50% آبادی دنیا کی اس خطے میں رہتی ہے۔ اس خطے کے اندر 4 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے۔ ایک ہے ہندوستان، ایک چین، ایک پاکستان اور پھر روس۔ اگر خدا نہ خواستہ آج دنیا جو سوئی ہوئی ہے اور وہ ماضی کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ہر الہامی صحیفے میں اور آسمانی کتاب میں اور ماضی جو آج ڈفرنٹ یونیورسٹیز، وہ یونیورسٹیز جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، ہارورڈ، آکسفورڈ، ایٹن، وہ تمام ٹاپ ناچ یونیورسٹیز، وہاں کے ہسٹری کے وہ پروفیسرز، وہ ہسٹورینز کیا کہتے ہیں کہ ماضی سے سیکھو۔ جیسے قرآن میں قوموں کے بارے میں کہا گیا، آج جو وہ بھول گئے تو ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہیروشیما ناگاساکی انسانیت نہیں بھولی، اس کے ایفیکٹس آج بھی ہیں پوری دنیا پہ۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ یہ فاشسٹ مودی جو انڈین سپریم کورٹ کو، UN ریزولوشنز کو، وہ تمام انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو، انسانیت کو اور تمام دنیا کو ریجیکٹ کر کے ان کو یہ میسج دے رہا ہے کہ میرے سامنے تمہاری کوئی وقت نہیں، میں اپنے ڈیسیشنز لوں گا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ اور اگر دنیا اس کو خاموش بن کے سنتی رہے تو پھر میرا میسج ان کے لیے ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے جیسے وہ انڈین موویز کی طرح بار بار مختلف اپروچز اور طریقے اپناتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی میں سرجیکل اسٹرائک کر رہا ہوں، کبھی کچھ کر رہا ہوں، کبھی کچھ کر رہا ہوں۔ تو دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اینڈ لیٹ می ایشور یو، چاہے وہ کوئی بھی فورم ہے، کشمیر کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، یہ کسی ایک پارٹی کی کمیٹی نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس کے تمام ممبران، we will become inshallah forced to reckon with. We will knock at the door of every stakeholder across the globe. We will make the whole world realize کہ کشمیر میں جو انسانیت 80 لاکھ کے قریب، جو نہتے معصوم، جن کی عزت اور عصمتوں کو اچھالا گیا، جن کے حقوق پامال کیے گئے، آج کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو ہے۔ آج وہ یونیورسٹیز جو دنیا کو بتاتی ہے کہ آپ دنیا میں امن کے لیے یہ انیشیٹیوز لیں، آج کانفلکٹ ریزولوشنز کی باتیں ہوتی ہیں، آج دنیا کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کرائسس مینجمنٹ میں یہ کرو۔ ان کے لیے میسج ہے کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ ان کی اکیڈیمیا کو، ان یونیورسٹیز میں ہم نے سیمینارز کرانے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم کشمیر کے کمیٹی کے ممبرز، آپ کے کی اسٹیک ہولڈرز، وہ پارلیمنٹیرینز جو کشمیری نژاد یورپین یونین میں، دنیا کے پراسپرس ورلڈ کے ان پارلیمنٹیرین پہ انگیج کریں گے، ہیومن رائٹس کی تنظیموں پہ انگیج کریں گے، ہم پوپ کے پاس بھی جائیں گے، ہم ہر مذہب اور سوچ کے رکھنے والوں کے پاس جائیں گے۔ I've already started writing to them. انشاءاللہ، اور تو چھوڑیں، ہندوستان کے لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم ہندوستان کے 20-22 کروڑ مسلمانوں کے علاوہ ان تمام
مذہب اور تمام ہندو اور جس مذہب کے رہنے والے ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے اور ہم یورپ اور امریکہ کو بھی یہ بتائیں گے کہ آپ کے جو فیوچر پلانز ہیں جو کہ مختلف شکلوں میں، جب آپ آج اگر آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح تو کل آپ کا فیوچر تو سیکیور رہ نہیں سکتا. دنیا کس طرف چلی جائے گی یہ خاموشی بہت بڑے طوفان کا خمیازہ بک دے گی خدا نخواستہ. آج میں یہ آپ کو یقین دہانی کر رہا ہوں کہ میں گلوبل ریفیوجی فورم میں گیا، اس سے پہلے 6 منسٹریل کانفرنس میں گیا، اردگان صاحب بھی تھے ترکی میں، اس وقت میں انٹیریئر میں تھا. میں آج پاکستانی قوم اور دنیا کی کی سٹیک ہولڈرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ 7.25 کروڑ مہاجرین ہیں پوری دنیا میں. 7.25 کروڑ مہاجرین میں سیرین مہاجرین جو کہ تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہیں صرف ترکی میں. پاکستان میں 30 لاکھ افغان مہاجرین ہیں. وہ قومیں جو بڑی بڑی کمٹمنٹس کرتی تھی کہ ہم اتنی ایڈ دیں گے اتنی ایڈ دیں گے، تو اردگان صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ کمٹمنٹ بہت ہوئی، کمٹمنٹ فلفل نہیں کیے گئے. آج UNHCR پراسپرس ورلڈ سے ریکویسٹیں کرتی ہے. ابھی کووڈ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کی کہ افغان ریفیوجیز کا کون پوچھے گا. ایک طرف تو 7.25 کروڑ مہاجرین اپنے ایک کشتی کسی یورپین ملک کے باہر کھڑی ہو، ان کے پولیٹیکل ڈائنامکس بدل جاتے. سلام ہے ان قوموں کو جو ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ان کے دروازے کھلے. تو 7.25 کروڑ مہاجرین دنیا سے نہیں سنبھالے جا رہے. اس پر سوال یہ نشان ہے. اب آج اوپر سے اسٹیٹس وہ 1 کروڑ 12 ملین 1 کروڑ 20 لاکھ وہ لوگ ہیں، انسان ہیں، مختلف مذہب اور سوچ اور رکھنے والے، اس دنیا میں رہنے والے، اسٹیٹلیس ہیں. ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں. اور گلوبل ریفیوجی فورم میں 40 ایئرز آف ہوسٹنگ جس میں سیکرٹری جنرل پاکستان آئے تھے، اس سے پہلے جب ہم گئے تو اس میں گلوبل ریفیوجی فورم میں ایک مسلمان لڑکی کو جو در بدر پھرتی رہی برازیل نے پناہ دی اور اس کا پوری دنیا میں چرچا کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ یہ کیسی پالیسیز ہیں کہ آج ہندوستان ایک دنیا کے امن سے کھیلنے کے لیے کھلے عام دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. اور دنیا کے وہ ممالک جو اللہ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا، ان کے وسائل بھی ہیں، وہ اپنی معاشی پرائورٹیز اور انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے آگے بات کرنے سے کترا رہے ہیں. تو آج ایک اور پہلو جو میں سب کے سامنے رکھوں گا، دیکھیں جی، اصل چیز ہے انسانیت. جس کے دل میں درد نہیں، کیونکہ دلوں میں رب بستا ہے، جس کے دل میں درد نہیں وہ انسان نہیں. آج میرا سوال ہے ان لوگوں کو اور ان لوگوں سے، اور خاص کر میں کھل کے بولنے والا ہوں، میں دل میں باتیں نہیں رکھتا. اگر یہ ایونٹ ہوا ہے اور آپ تقریر کر کے جا رہے ہیں، what is the message؟ یعنی آپ کا تقریر الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا. الٹیمیٹ آبجیکٹو is message جائے loud and clear that we are united. میں 5 اگست کے بعد انگلستان گیا. انگلستان میں کہا گیا جی 35,000 ہم لوگ نکلیں، 15 لاکھ ڈائسپورا کشمیری ہے اور 15 لاکھ پاکستانی، 30 لاکھ. جب ہم خود اس کا درد محسوس نہیں کریں گے، جارج فلائیڈ کالے کا بیٹا، اس کا روڈ پہ قتل ہوا، کووڈ کو سائڈ پہ رکھ کے، کیا امریکہ اور یورپ میں روڈوں پہ روڈ نہیں نکلے؟ کیا عراق کے لیے جو انگلستان میں جو لوگ نکلے وہ کس لیے نکلے؟ اور پھر آج میں یہ آپ کو باور کر رہا ہوں کہ ہم اپنی یونیورسٹیز، تمام یونیورسٹیز میں جو PhD اسکالرز ہیں، جو کشمیر سے جن کا تعلق یا کشمیر پہ جن کا ریسرچ ہے یا ان کی PhDs ہیں، ان کو انگیج کرنے لگے. انشاءاللہ ہم نئی نیریٹو بلڈنگ کریں گے، ہم ایک نئی سوچ دیں گے، ہم دنیا کو انہی کی سوچ کے مطابق آگاہ کریں گے. ہم آنے والے تمام کی اسٹیک ہولڈرز کو یہ باور کرانا چاہیں
کہ اب ہمارے بچے بلاگرز بنیں گے. اب سوشل میڈیا موور شیکر بن گئے. ہم مہذب طریقے سے ہم انسانی حقوق اور انسانی روایات کو سامنے رکھ کے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دنیا کس سے جا رہی ہے. تو آج لیٹ می ایشور یو, بیچ میں بیمار ہوا اور کووڈ کی وجہ سے میں اپنی بہن کو یہ یقین دہانی کرانا چاہوں گا, انشاءاللہ آپ کی روح بھی خوش ہوگی, انشاءاللہ آپ اس پروسیس کا حصہ رہیں گی. آپ کے سمیت سب میں نہیں ہوگا, ہم میں نہیں ہوگا, ہم مل کر انشاءاللہ, کیونکہ مشورہ سنت انبیاء کرام ہے اور خاص ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ message to the entire global community is that India is trying to instigate the entire globe by initiating certain policies which are against humanity, which are against the basic principle of fundamental human rights. The sole objective of India is to not only polarize this region, but challenging humanity across the globe. We need to wake up. We need to wake up in such a manner so that we very proudly somehow able to convey to our coming generation that let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. So let's join and unite together and protect humanity for our coming generations, and let's make this globe peaceful for every religion, for every nation, and for every human. Long live humanity. Long live the people of occupied Kashmir, Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan, Ladakh, and all those who are deprived of their due rights. Pakistan Zindabad.